ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا ہماری صلاحیتوں کا لوہا مانے، ہم ہر میدان میں فتح کا جھنڈا گاڑیں اور ہر خاص و عام میں ہماری شہرت ہو، لوگ ہمیں عزت دیں، ہم معاشرے کے لیے ایک اہم فرد ہوں، گھر سے لے کر شہر کے تمام افراد ہماری تعریف کریں اور ہمارا نام تاریخ کی کتابوں میں رقم ہو۔ لیکن ان تمام خواہشات کو حاصل کرنا ناممکن لگتا ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمیں پیپل اپروول حاصل نہیں ہوتا؟ یہ جاننے کے لیے آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا واقعی آپ اس قابل ہے کہ پوری دنیا آپ کے قدموں تلے ہو؟ یقین فرمائیے کہ اگر آپ سچ بولیں تو آپ کا جواب نہیں ہوگا۔ اب آپ خود بتائیے کہ اگر آپ خود اس بات کا یقین نہیں رکھتے کہ آپ کامیاب اور شہرت یافتہ ہونے کے قابل ہیں تو آپ کی یہ خواہش فقط خواہش ہی رہے گی، کبھی حقیقت نہ بن پائے گی، کیونکہ کسی بھی کارنامے کے حوالے سے یہ یقین کہ میں سر انجام نہیں دے سکتا آپ کو ہمیشہ ناکام کرتا ہے۔ اگر آپ کو خود پر یقین نہیں تو دنیا آپ پر کیسے یقین کرے گی؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سیلف اپروول کے بغیر پیپل اپروول حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اپنی ذات کو قابل احترام نہیں سمجھتے تو کوئی فرد آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ آپ خود کو منفرد نہیں مانتے تو لوگوں میں آپ کی انفرادیت کبھی ظاہر نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ کے اندر اپنی صلاحیتوں، اپنے کام اور اپنی کامیابی کے حوالے سے پختہ یقین ہونا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ بلیو اٹ اچیو اٹ۔ کامیاب اور ناکام لوگوں کے یقین، نظریات اور بیلیف میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہمارے یقین ہمارا لاشعوری انتخاب ہوتے ہیں، یہ ہماری زندگی کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ہمارے یقین ہماری سوچ اور عمل پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان کو بدلے بغیر کچھ بھی بدلنا ممکن نہیں۔ یہ ایک دن میں نہیں بنتے بلکہ کئی سال کے واقعات اور تجربات ان کو ایک بڑے پہاڑ کی مانند مضبوط بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ کامیابی محنت سے نہیں قسمت سے ملتی ہے تو آپ محنت کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے، قسمت کا انتظار کرتے ہوئے عمر گنوا دیں گے اور یہ ایک یقین آپ کو ناکام کر دے گا۔ ہمارے یقین ان لوگوں سے مشابہت رکھتے ہیں جن سے ہم بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ایک کامیاب انسان کے مقاصد بہت پختہ اور پیداواری ہوتے ہیں، اس لیے وہ دوسروں سے جلدی کامیابی کی تمام منازل طے کر جاتا ہے۔ یقین کو کمانڈنگ پاور بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ آپ کی ذہنی اور جذباتی حالت کو سنبھالنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ آپ کے یقین بننے میں درج ذیل محرکات کا عمل دخل ہوتا ہے۔ نمبر 1، ابتدائی ماحول۔ بچہ جو کچھ دیکھتا ہے اس پر یقین کر لیتا ہے۔ ایک بچے کے پاس درست انتخاب کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس لیے اس کو فراہم کردہ ماحول اس کے نظریات اور یقین بنانے میں اپنا حصہ ڈال دیتا ہے۔ نمبر 2، والدین اور رشتہ دار۔ والدین کا کردار بچے کی شخصیت اور نظریات کا لازمی جزو بن جاتا ہے۔ بے شمار والدین اپنے بچے کو نااہل سمجھتے ہیں، اس لیے وہ بار بار اس کو احمق، بے وقوف، نالائق اور ناسمجھ کہہ کر اس کے اندر یہ یقین پختہ کر دیتے ہیں کہ وہ احمق اور نالائق ہی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ بچے کو محبت دیں اور تنقید کا نشانہ نہ بنائیں۔ نمبر 3، میڈیا۔ آپ جو کچھ بار بار سنتے ہیں اس پر آپ کا یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ میڈیا، اخبارات، ٹی وی وغیرہ آپ کے یقین بنانے والا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا میڈیا صرف تفریح فراہم کر رہا ہے یا سیاسی تبصرے، جس کی وجہ سے نوجوانوں کی شخصیت سازی کا عمل نہیں ہو رہا۔ میڈیا نے ابھی اصل مشن کو ہدف نہیں بنایا جس میں نوجوانوں کی شخصیت سازی، کامیابی کے نظریات اور افکار کا پرچار شامل ہے۔ نمبر 4، دوست احباب۔ آپ کے قریبی لوگ آپ کے نظریات اور یقینوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں کیونکہ آپ کا ان سے اعتماد کا رشتہ بنا ہوا ہے، اس لیے آپ ان کی باتوں کو جانچے بغیر درست مان لیتے ہیں۔ نمبر 5، اشتہارات۔ آپ کی ذات سے متعلق لاتعداد فرسودہ اور بیہودہ یقین ان اشتہارات کی وجہ سے بن جاتے ہیں جن کو آپ روز پڑھتے اور دیکھتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال نیم حکیم اور آمبل بابوں کے اشتہارات ہیں جو ہر اخبار اور دیوار کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ ان کی تباہ کاری یہ ہے کہ ہمارے ملک کا ہر نوجوان خود کو کمزور سمجھتا ہے اور ہر دوسری عورت کا اس بات پر یقین مستحکم ہو چکا ہے کہ اس پر جادو کیا گیا ہے۔ نمبر 6،
واقعات، تجربات اور حادثات، ہماری زندگی کے تمام واقعات پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا۔ وہ واقعہ جس کو آپ اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھتے ہیں یا کسی کی زبانی سنتے ہیں، اس کے نتیجے پر آپ کا یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، اساتذہ۔ آپ کی کامیابی میں بہت بڑا کردار آپ کے استاد، گرو، مرشد، رہبر اور مینٹور کا ہے، کیونکہ آپ جس کو آئیڈیل مانتے ہیں اس کی بتائی ہوئی بات آپ کے لیے سند کی حیثیت رکھتی ہے۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اگر استاد نالائق بچے میں فقط یہ یقین پیدا کر دے کہ وہ لائق ہو سکتا ہے تو بچے کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگ بینائی کی بجائے اعتماد اور یقین کے سہارے چلتے ہیں۔ آپ کا یقین ہی روشنی دکھانے والا نہ ہو تو تاریکی آپ کا مقصد بن سکتی ہے۔ آج کے دور کی خوش قسمتی دیکھیے کہ ماہرین کی تحقیق اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ آپ اپنے یقین اور نظریات کا شعوری انتخاب کر سکتے ہیں۔ کامیابی اور خوشحالی حاصل کرنے سے پہلے آپ کو ان بہترین نظریات اور یقینوں کا انتخاب کرنا پڑے گا جو آپ کی کامیابی کو یقینی بنائیں۔ یہ اقتباس قاسم علی شاہ صاحب کی کتاب کامیابی کا پیغام سے لیا گیا ہے۔